ناظرین، پاکستان سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے۔ پاکستان کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی بہن علیمہ خان کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیا ہے۔ راولپنڈی میں نومبر 2024 کے احتجاجی مظاہرے سے جڑے مقدمے میں عدالت نے سخت موقف اختیار کر لیا ہے۔ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ ناظرین، یہ فیصلہ پاکستان کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مسلسل غیر حاضری اور عدالتی احکامات کی عدم تعمیل پر سنایا ہے، جسے نہ صرف علیمہ خان کے لیے ایک بڑا قانونی دھچکا قرار دیا جا رہا ہے بلکہ ملکی سیاست میں ایک نئی ہلچل کا پیش خیمہ بھی سمجھا جا رہا ہے۔ اسے عدالتی کارروائی کے مطابق علیمہ خان کو راولپنڈی میں ہوئے جو 2024 کے اندر احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے، اس مقدمے میں متعدد بار طلب کیا گیا تھا، تاہم وہ سماعت کے دوران مسلسل عدالت میں پیش نہ ہوئی۔ عدالت نے اس طرز عمل کو سنجیدہ لیتے ہوئے ذاتی پیشی ہے اس سے استثناء کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے جو علیمہ خان نے دائر کی تھی، اور بالآخر ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرنے کے حکم دے دیے ہیں۔ سماعت کے دوران علیمہ خان کے وکیل فیصل ملک نے موقف اختیار کیا کہ ان کی موکلہ اس وقت تک عدالت میں پیش نہیں ہوں گی جب تک ان کے بینک اکاؤنٹس اور شناختی کارڈز ڈی فریز نہیں کیے جاتے۔ اس پر خصوصی پروزیکیوٹر ظہیر شاہ نے سخت اعتراض جتاتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی ملزم عدالت میں اپنی شرائط عائد نہیں کر سکتا اور عدالتی عمل کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پروزیکیوٹر کے مطابق علیمہ خان کا رویہ ابتدا سے ہی غیر ذمہ دارانہ رہا ہے۔ دلائل میں مکمل ہونے کے بعد، جتنے بھی دلائل تھے وہ سارے مکمل ہونے کے بعد، عدالت نے علیمہ خان کے ضامن کو بھی نوٹس جاری کیا ہے اور راولپنڈی کی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو ہدایت دی ہے کہ علیمہ خان کو گرفتار کر کے منگل تک عدالت میں پیش کیا جائے۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ جب تک علیمہ خان عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتی، ان کے بینک اکاؤنٹس اور شناختی کارڈ بدستور منجمد رہیں گے۔ کیس کی جو آئندہ تاریخ ہے وہ 30 فروری مقرر کی گئی ہے۔ اصل میں یہ مقدمہ 26 نومبر 2024 کو اس وقت درج ہوئے جب احتجاج ہوا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں نے اسلام آباد میں حکومتی پابندیوں کے باوجود احتجاجی مظاہرہ کیا تھا۔ ڈی چوک کے قریب قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی تھیں۔ پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا تھا اور حالات کشیدہ ہو گئے تھے۔ یہ 3 روزہ احتجاج پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی رہائی کے مطالبے کو لے کر کیا گیا تھا اور اچانک یہ احتجاج ختم بھی ہو گیا تھا۔ اس واقعے میں علیمہ خان سمیت 10 افراد پر ہنگامہ آرائی، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور امن و امان میں خلل ڈالنے کے الزامات عائد کیے گئے۔ ادھر پی ٹی آئی نے کراچی اور سندھ کے دیگر علاقوں میں ایم پی او کے تحت ہونے والی گرفتاریوں کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ پارٹی کا دعویٰ ہے کہ پولیس نے گھروں پر چھاپے مار کر 180 سے زائد کارکنوں اور رہنماؤں کو حراست میں لیا ہے۔ تاہم سندھ حکومت نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام کارروائیاں قانون کے مطابق کی گئی ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق علیمہ خان کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ اور پی ٹی آئی کارکنوں کی جو گرفتاریاں ہیں، ان گرفتاریوں نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھے گا، جبکہ عدالتی کارروائیاں اور احتجاجی سرگرمیاں ملکی سیاست۔ کیس کی جو آئندہ تاریخ ہے وہ 30 فروری مقرر کی گئی ہے۔ اصل میں یہ مقدمہ 26 نومبر 2024 کو اس وقت درج ہوئے جب احتجاج ہوا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں نے اسلام آباد میں حکومتی پابندیوں کے باوجود احتجاجی مظاہرہ کیا تھا۔ ڈی چوک کے قریب قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی تھیں۔ پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا تھا اور حالات کشیدہ ہو گئے تھے۔ یہ 3 روزہ احتجاج پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی رہائی کے مطالبے کو لے کر کیا گیا تھا اور اچانک یہ احتجاج ختم بھی ہو گیا تھا۔ اس واقعے میں علیمہ خان سمیت 10 افراد پر ہنگامہ آرائی، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور امن و امان میں خلل ڈالنے کے الزامات عائد کیے گئے میں نئی بحث اور تنازع کو جنم دے سکتی ہیں، کیونکہ عمران خان آلریڈی جیل میں ہے۔ اب علیمہ خان پر بھی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیا ہے اور ان کے اکاؤنٹس فریز کیے ہیں، ان کا شناختی کارڈ بھی فریز کر دیا ہے۔ اب
پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بدستور خراب ہیں، کئی احتجاج ہو رہے ہیں لگاتار۔ اس بار بھی جو احتجاج ہوا تھا، کچھ دن پہلے احتجاج ہوا تھا عمران خان کی رہائی کو لے کے، یا عمران خان کی جو آنکھ کا مسئلہ چل رہا تھا کہ یہ خبر سامنے آئی تھی کہ انہیں ایک آل کوٹری میں رکھا گیا ہے جہاں ان کی آنکھ جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، تو اس پر بھی احتجاج ہوا، کئی جگہوں پہ مظاہرے بھی ہوئے۔ لیکن اب یہ جو پاکستان کی عدالت کا فیصلہ آیا، انہوں نے علیمہ خان کو گرفتار کر کے کورٹ میں پیش کرنے کی جو ہے وہ حکم صادر کر دیے ہیں، اور کہا ہے کہ جلد از جلد علیمہ خان کو عدالت میں پیش کیا جائے، اور تب تک ان کے اکاؤنٹس اور کارڈ جو ہیں وہ فریز رہیں گے۔